والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہماری جو درس قرآن کی یا درس ہدایت کی جو نشست ہے اس کا موضوع کے متعلق ہے جو سوشل میڈیا کے ہمارے معاشرے کے اندر نقصانات ہیں، اثرات جو نوجوان نسل ہے یا ہمارے گھریلو معاملات کے اوپر کیسے ان کے اثرات مترتب ہو رہے ہیں، اس کے متعلق گفتگو ہے۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ عصر کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ والعصر انسان لفی خسر، آنے کی قسم ہے انسان میں ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو انسان ہونے کے باوجود نقصان نہیں اٹھاتے بلکہ ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ کون سے ہیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چار چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی ہے ایمان، اس کے بعد نیک کام، حق کو تسلیم کرنا اور حق کو بیان کرنا اور حق کو قبول کرنے کی ہی تلقین کرنا، وصیت کرنا، اور چوتھے نمبر پہ صبر کرنا اور صبر کی تلقین کرتے رہنا۔ جس کے اندر یہ چار چیزیں موجود ہیں وہ چاہے انسان بھی ہو لیکن وہ نقصان نہیں اٹھا سکتا، اسے خسارہ نہیں ہے۔ جو سب سے اہم بات ہے دیکھنے والی وہ یہ ہے والعصر، زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی، جس کو ہم اپنی جو انگلش کی زبان کے اندر ٹائم کہتے ہیں، کہ اب ٹائم کے اندر ایک لمحہ بھی آتا ہے اور ٹائم کے اندر صدیاں بھی آتی ہیں۔ رب العزت نے یہاں پہ ایک لفظ جو ہے والعصر کا، اس کو استعمال کر کے تمام تر ٹائم کی جتنی بھی اقسام ہیں اللہ نے تمام تر اقسام کو ذکر کیا ہے۔ ایک سیکنڈ ہو تب بھی اللہ نے اس سیکنڈ کی قسم بھی اٹھائی، چاہے صدیاں گزر جائیں یا صدیوں والا معاملہ ہو تو اللہ نے اس ایک طویل ٹائم کی اور ایک لمبے وقت کی بھی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی۔ یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی وقت صرف کرتے ہیں، یہ وقت ضائع نہیں، وقت کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہے، اس وقت کی کوئی نہ کوئی قدر و منزلت ہے۔ ہم ساری رات موبائل پہ سکرولنگ کرتے رہے تو ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہم عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو تب بھی ہمارے وقت کی اہمیت اور اس کی غیر اہمیت کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے، ایسے میں ایک مثال کے طور پہ بات عرض کر دیتا ہوں، ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے لیکن ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی، ہمیں نماز کا تلفظ نہیں صحیح آتا، مسائل صحیح سے نہیں آتے، ہم اس طرح سے ادا نہیں کرتے نماز کی جیسے شریعت کے اندر کہی گئی ہے، تو ہم تب بھی وقت کو ضائع کر رہے ہیں اور ہمارے وقت کی اسی طرح ہی اہمیت ہے کہ جیسے ہم کسی مشکل کے اندر پھنسے ہوئے ہوں اور ہمارا وقت نہ گزر رہا ہو تو ہمیں اس وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اسی طرح ہمیں وقت کی اہمیت کا اندازہ اس وقت بھی ہونا چاہیے کہ جب ہم وقت کو فضول ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا جو ہے یہ صرف ایک آلہ ہے، ایک استعمال کرنے کی ایک چیز ہے، اس کو مثبت استعمال کر لیں، اس کو منفی استعمال کر لیں، غلط کر لیں، ٹھیک کر لیں، یہ بندے کی اپنی ذاتی جو ہے وہ سوچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم جیسے اس کو استعمال کرنا چاہیں گے وہ ہمیں ویسا ہی آؤٹ پٹ دے گا، ہم اس کو صحیح کر لیں گے تو ہمیں وہ صحیح طرف لے جائے گا، اور اگر ہم اس کو غلط استعمال کر لیں گے تو وہ ہمیں غلط چیزوں کی طرف لے جائے گا۔ اب سوشل میڈیا جو ہے اس کو ارشاد فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، جو بحثیت انسان ہے، چونکہ اللہ نے ہمیں جیسے پیدا کیا تھا، اگر ہم اس وقت کی بات کر لیں یا اس کیفیت کی بات کر لیں تو ہم نقصان میں ہی ہیں، لیکن اس نے ہمیں عقل دی اور عقل دے کر اس نے ہمیں سمجھنے بوجھنے کی اور سوچنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کی۔ تو جب ہم سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت کو اختیار کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ سیدھے ٹریک کے اوپر آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے خارج ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کے معتبر ترین اور نیک لوگوں کے اندر ہمارا شمار ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بڑی کمال کی چیز ذکر کی ہے جس میں چار علامتیں اللہ نے بیان فرمائی: ایمان، نیک کام،
حق کو قبول کرنا اور اس کی تلقین کرتے رہنا اور حق کو ہی تسلیم کرنا اور اس کی تلقین بھی کرتے رہنا، اور چوتھے نمبر پہ صبر کرنا اور صبر کا پیغام لوگوں کو دیتے رہنا۔ یہ چار چیزیں جو ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے استعمال میں ان چاروں کا بہت زیادہ کردار۔ اچھا، یہاں پہ ایک ہم چیز یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے ہمیں دیا پہ سوشل میڈیا نے ہمیں تقریباً 30%، 30% اچھی چیزیں دی ہے، وہاں پہ 70% سوشل میڈیا نے ہمارا نقصان۔ سب سے بڑا نقصان سوشل میڈیا کا یہ کہ ہم نے سوشل اکاؤنٹس بنائے اور سوشل اکاؤنٹس بنا کے ہم نے اپنی تنہائی والی زندگی کے اندر مصروف ہو گئے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرا باپ کس حالت میں، پتہ نہیں ہے میری ماں کس کیفیت میں ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرے فرائض کیا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہے۔ بس میں سکرولنگ کر رہا ہوں، مجھے صرف چاہیے تو فیم چاہیے، میرا فیس بک پیج گرو کرنا چاہیے، یوٹیوب چینل سے مجھے انکم آنی چاہیے، ٹک ٹاک کا میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ یو کے کا اکاؤنٹ ہو تو میں جناب بہت امیر ہو جاؤں گا۔ بس اس کام کے اندر بندہ لگا ہوا ہے، فین فالوئنگ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور زیادہ تر اس فین فالوئنگ کے چکر کے اندر وہ اتنے حرام کام کر جاتا ہے، اسے پتہ تک نہیں چلتا۔ ایک غیر معمولی سی میں بات بتاؤ، غیر معمولی سی، میں کہہ رہا ہوں معمولی نہیں، غیر معمولی سی بات ہے، یعنی کہ یہ بات معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کیا ہمارے پاس کوئی سٹیٹس آتا ہے، ہم کسی ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، اس کے پیچھے گانا ہے یا اس کے اندر گانا لگا ہوا ہے، ہم جیسے ہی اس کو اٹھاتے ہیں سوشل میڈیا سے اپنے سوشل اکاؤنٹس کے اوپر اسے پوسٹ کر دیتے ہیں، میرے جتنے فالورز یا میرے جتنے دیکھنے والے، میرے سٹیٹس دیکھنے والے، میرا اکاؤنٹ یوز کرنے والے اور میری جو ہے وہ پوسٹنگ دیکھنے والے، جتنے لوگ بھی اس کو دیکھیں گے، جتنے لوگ بھی لائک کریں گے، جتنے لوگ بھی اس کے اوپر واہ جی واہ ماشاءاللہ کیا بات ہے بیوٹیفل فلاں 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 بلا بلا اس طرح کے کمنٹس کریں گے، ان کو جتنا زیادہ گناہ ہوگا پہلا ذمہ دار میں۔ سوشل میڈیا نے ہمیں کتنا بدکار بنا دیا، ہمیں کتنا گناہگار بنا دیا، اور پھر اس کے اندر اللہ رب العزت نے ان چار نشانیوں کے اندر صبر کی بات کی ہے۔ سوشل میڈیا نے ہمارا صبر ختم کر لیا، ہمیں صبر نہیں ہے، جذباتی کیفیات ہے، ہر بندہ جو ہے وہ صرف ایک ہی چیز کے جو ہے وہ جمگٹھے کے اندر الجھا ہوا ہے کہ بس میں جناب مشہور ہو جاؤں، میں فیمس ہو جاؤں، میں یہ ہو جاؤں، میں وہ ہو جاؤں۔ اس میں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کر رہا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ غلط کاریہ بھی کر رہا ہے، اور بہت سی حرام چیزوں کے اندر وہ ملوث ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور پیسے فضول کے وہ ضائع کر رہا ہے صرف اس کام کے لیے کہ میں فیم حاصل کر لوں اور میں اوپر آ جاؤں اور میرے جناب بہت زیادہ فالورز ہو جائیں اور میں ایک جناب بہت بڑی سیلیبریٹی بن جاؤں، میں یہ ہو جائے، میں وہ ہو جائے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ہمیں بے صبری کی طرف بھی لے کے جا رہی ہیں۔ تو سوشل میڈیا جو ہے پھر اس کا تیسرا بڑا نقصان دیکھیے، تحقیق ہمارے لوگوں کے اندر سے ختم ہو گئی، نالج اختیار کرنا ہمارے لوگوں کا ختم ہو گیا۔ جیسی کوئی پوسٹ آتی ہے وہ غلط ہے صحیح ہے، ہم نے اس کے اوپر بک بک کرنی شروع کر دینی ہے، بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دینا ہے، اور اس سے بڑا چوتھا نقصان اس کی تحقیق نہیں کرنی، جیسے آئی ہے بس ایز اٹ از اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ فالور دیکھنے ہیں کہ اس کے فالورز کتنے ہیں، بھائی فالورز تو پیسوں سے بھی خریدے جا سکتے ہیں۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو آپ کے معاشرے کی دے دیتا ہوں، جب الیکشن آتے ہیں تو یہ جتنے بھی سیاستدان ہوتے ہیں 2,000 روپے میں لوگوں کا ضمیر نہیں خریدتے ہیں نا، جس طرح وہ پیسے دے کے آپ کو اپنے انتخابی نشان کے اوپر مہر لگوا کے اپنا ووٹ بینک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں یوٹیوب کے جو سبسکرائبرز ہیں وہ بھی خریدے جا سکتے ہیں، آپ چند روپے دیں، آپ کے جناب 2 منٹس کے اندر آپ کا کام۔ فیس بک کے بھی خریدے جا سکتے ہیں فالورز، ٹک ٹاک کے بھی خریدے جا سکتے ہیں۔ کون سا ایسا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے کہ جو آپ پیسے دیں تو آپ گرو نہیں کر سکتے، آپ تو بہت آگے جا سکتے ہیں؟ تو مجھے بتائیے کہ اس کے اندر آپ نے کیا کمال کیا؟ بس فین فالوئنگ دیکھ کے تو آپ کے سامنے جو چیز آ جائے گی آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے، بات نہیں کرنے والی۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے زندگی گزارنے والا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے تحقیق کے میدان کے اندر اتارا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر بندے کے لیے تحقیق کا ایک میدان پیدا کیا ہے، اس کے اندر غور و فکر کرو۔ افلا يتدبرون القرآن، قرآن بار بار یہ بات کہہ رہا ہے، سورہ نساء کے اندر بھی کہا، سورہ محمد پارہ نمبر 26 کے اندر بھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم،
جگہ جگہ پہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس قرآن کے اندر غور و فکر کرو، اس قرآن کے اندر تدبر کرو، اس قرآن کے اندر جو ہے تحقیق کرنے کی کوشش کرو، تمہیں ہدایت کے بہت زیادہ راستے ملیں گے، لیکن تحقیق ہماری چلی گئی۔ بس جلدی کا زمانہ ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، سکرولنگ کرتے جا رہے ہیں، شارٹس دیکھتے جا رہے ہیں، اور جیسے ہی کوئی بات آتی ہے ہم نے نہیں پوچھنا کسی سے، کوئی اختلافی بات آ گئی نہیں پوچھنا ہم نے کسی سے، ہم نے نہیں تحقیق کرنی، نہیں جا کے کسی سے رائے لینی، بس جیسے مسئلہ سنا اس کے فالوورز دیکھے، جناب 10 لاکھ اس کے فالوورز ہیں، 50 لاکھ اس کے فالوورز ہیں، اتنی دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، یہ بندہ بات ٹھیک کر رہا ہے۔ یہ کیا معیار ہے ہمارا تھا؟ کسی کی فین فالوئنگ کا زیادہ ہو جانا اس کے سیدھا اور حق کے اوپر ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اوپر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ بندہ دین کے کتنا قریب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والعصر، تمہارے ایک ایک لمحے کی قسم کھا کے اللہ رب العزت نے کہا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان ہمیشہ نقصان کے اندر ہے، کالا پن ہے اس کے اندر، طبیعت کے اندر جو ہے وہ الجھاؤ ہے، نفسانی خواہشات ہیں، ان ساری چیزوں کی وجہ سے انسان نقصان کے اندر ہے۔ بات میں ویسے پوچھتا ہوں، جب سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، ابو بکر صدیق اتنے مشہور کیسے ہو؟ تو کتنے سال، 1400 سال، 1450 سال گزر چکے ہیں، لیکن لوگ آج بھی ان کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ عمر فاروق کیسے مشہور ہو گئے؟ کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، ان کی کوئی فیس بک آئی ڈی نہیں تھی، کوئی واٹس ایپ نمبر نہیں تھا، کوئی جناب ان کا ٹک ٹاک کا UK کا اکاؤنٹ نہیں تھا، کوئی ان کا یوٹیوب چینل نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کا ایسا۔ عثمان غنی کیسے مشہور ہو گئے؟ علی المرتضیٰ کیسے مشہور ہو گئے؟ یہ 4 کوالٹیز اختیار کرنے کی وجہ سے مشہور ہوئے، صلاحیت اختیار کرنے کی وجہ سے۔ آج اسی منہج پہ آ جاؤ، اسی چیز کے اوپر آ جاؤ۔ اب آخری بات میں عرض کرتا ہوں 1 سے 2 منٹ کے اندر، کہ سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں۔ عبادتوں کے اندر تیزی ہے، جلدی جلدی میں نے نماز پڑھنی ہے، اور جیسے ہی اچھا ایک اور کتنا بڑا المیہ ہے ہمارا لوگوں کا، واٹس ایپ کے نوٹیفیکیشن کی بیل ہوتی ہے تو فوراً سے ہم اپنا موبائل چیک کرتے ہیں، لیکن مسجد سے 5 وقت اذان ہوتی ہے تو ہمیں کوئی قدر ہی نہیں ہوتی، احساس ہی نہیں ہوتا، کوئی خیال ہی نہیں آتا۔ اس کے لیے بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے کہ میں پڑھ لوں گا پھر کبھی نماز، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، نئی زندگی پڑی ہوئی تو نوٹیفیکیشن دیکھنے کے لیے نہیں پڑی۔ 10 منٹ کے لیے نوٹیفیکیشن دیکھنا لیٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں رات کی نیند دے دی، وگرنہ ہم تو رات کو سونا چھوڑ دیتے ہیں لوگ۔ میں نے کہا آپ لوگ بھی جانتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں، ان کو پتا ہے کہ میں نے اس ٹائم پہ ویڈیو پوسٹ کرنی ہے، وہ رات کا 1 ہو یا 2 ہو تب تک وہ جاگ رہے ہیں، یا اسکیجول کر کے ویڈیو اپنی چھوڑ دی ہوئی ہے، کام وہ کر رہے ہیں اپنا پورا۔ نہیں اسکیجول کیا تو اپنی نماز کو نہیں کیا، عبادت کو نہیں کیا۔ تو بھائی سوشل میڈیا کو یوز کریں، آپ کو کوئی بین نہیں کر رہا، لیکن آپ کم از کم جس رب نے آپ کو یہ عقل، یہ دماغ، یہ صلاحیت عطا کی ہے، اس رب کو بھی تو یاد رکھیں۔ یہاں پہ جو ہم نے اس سے بچنے کے جو مواقع ہیں، پہلے نمبر کی کوئی ترتیب بنائیں، کوئی ٹائم لائن بنائیں، اپنا جو ہے ایک شیڈول بنائیں پورے دن کا۔ اس ٹائم کے اندر میں نے یہ کرنا ہے، اس ٹائم کے اندر میں نے یہ کرنا ہے، اس ٹائم کے اندر میں نے یہ کرنا ہے۔ ایک دن کا صرف 1 گھنٹہ آپ صرف سوشل میڈیا کے اپنے اکاؤنٹ، میں خود یوز کرتا ہوں، میں کیوں کہوں کہ میں نہیں کرتا، میں خود یوز کرتا ہوں۔ آپ صرف 1 گھنٹہ اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو دے دیں، 23 گھنٹے یا پیچھے پڑے ہوئے وہ اللہ کے لیے آپ لگا لیں تو کوئی آفت تو نہیں آ جائے گی۔ پڑ گئی ہے ہمارے لوگوں کو موبائل، آپ اس کو ایک دفعہ الٹا کر کے زمین کے اوپر رکھ دیں گے نا، ہم نے دوست آپس میں بیٹھے ہو نا تو اتنی باتیں ہماری نہیں ہوتی جتنا ہمارا انگوٹھا چل رہا ہوتا ہے، جتنی ہماری جو ہے موبائل کی مصروفیت ہوتی ہے۔ آپ 5 منٹ کے لیے اس کو اگر الٹا کر کے رکھ دیں تو کوئی دنیا الٹی نہیں ہو جائے گی، الٹ نہیں جائے گی۔ آپ اپنی طبیعت کے اندر تحمل کو پیدا کریں۔ یہ گفتگو میری زیادہ تر میرے بھائیوں کے لیے ہے۔ اپنے رشتوں کی قدر کیجئے، ماں باپ کو ٹائم دیجئے، اپنے عزیزوں کو ٹائم دیجئے، جو مرنے کے بعد بھی آپ سوشل میڈیا جو ہے کام آپ کے تب ہی آ سکے گا مرنے کے بعد بھی، کہ اگر آپ اس کو مثبت استعمال کریں گے، اور اگر مثبت استعمال نہیں کریں گے نا تو جتنے اکاؤنٹس کے اوپر ویڈیوز آپ کی پڑی ہوئی ہیں، جتنی وہاں پہ جناب بے حیائی آپ نے پھیلائی، جتنے گانے آپ نے شیئر کیے، جتنا کچھ آپ نے ایسا کیا، مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر آپ کو یہ چیزیں درے لگوائیں گی، مجبور کر دیں گی آپ کو عذاب کا مزہ چکھنے کے لیے۔ تو اپنی ٹائم لائن بنائیے، اس کو بہت محدود سا ٹائم دیجئے، اور زیادہ ٹائم اپنے رشتوں کو دیجئے، اپنے رب کو دیجئے، اپنے دین کو دیجئے، اپنے قرآن کو دیجئے۔ تیسرے نمبر پہ حدیث پاک، مسائل شرعیہ سیکھنے کی کوشش کریں، ہدایت کی طرف آئیے۔
اور اس کو سوشل میڈیا کے استعمال کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ مثبت بنائیں، لیکن اس کی فیلڈ کے اندر اپنے آپ کو جذباتی مت ہونے دے، جذباتیت بالکل ختم کر دے۔ یہ غصہ مجھے بس مشہور ہونا ہے، میں ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا، بھائی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، سیدھی سی بات ہے، تیری اوقات ہی نہیں ہے کہ تو کچھ کر سکے۔ تب ہی کچھ کر سکتا ہے جب تیرے رب کا حکم ہونا۔ تو بل گیٹس جس نے بننا تھا نا وہ بن چکا ہے، ایلون مسک جس نے بننا تھا وہ بن چکا ہے، تو اللہ کا بندہ بن جائے تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنی کامیابی کو اس طرح کی جو مصنوعی دنیا ہے اس کے اندر مت تلاش کیجئے، اپنی کامیابی کو اللہ کے راستے کے اندر تلاش کیجئے۔